السلام علیکم دوستو، وکیل ٹی وی سے میں ہوں میاں داؤد۔ امیر تحریک لبیک حافظ سعد رضوی کی نظر بندی کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حکومتی سطح کے اوپر۔ وہ ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حکومت کی طرف سے دوبارہ سے وفاقی نظرثانی بورڈ کے اندر ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے۔ اس ریفرنس کی کیا تفصیلات ہیں، اس ریفرنس میں کیا کیا پوائنٹس جو ہیں وہ حکومت نے لیے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی وفاقی نظرثانی بورڈ کے سیکرٹری کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو دوبارہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ نظر بندی کتنے دن کے لیے کی گئی ہے اور اس میں کیا جو گراؤنڈز ہیں وہ بنائی گئی ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلاً شیئر کرتا ہوں۔ پہلے وفاقی حکومت کے پنجاب حکومت کی طرف سے جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے جو وفاقی نظرثانی بورڈ میں نیا ریفرنس دائر کیا ہے، اس میں یہ جواز بنایا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے حافظ سعد رضوی کی نظر بندی کو جو ہے وہ 1 اکتوبر کو کالعدم کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد 4 اکتوبر کو اس کا تحریری آرڈر جو ہے وہ جاری ہوا۔ اس کے بعد اس ریفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت نے اپنی اپیل کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ میں چیلنج کیا، جس میں سپریم کورٹ کے مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن اور مسٹر جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ معطل کر دیا، ختم کر دیا، جس کے تحت حافظ سعد رضوی کو فوری طور کے اوپر رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس ریفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس ہیں، اسپیشل برانچ کی رپورٹس ہیں، اور جو اسپیشل کمیٹی ہے انٹیلیجنس کی، اس کی رپورٹس ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر وفاقی نظرثانی بورڈ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ حافظ سعد رضوی جو ہیں ان کو وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں یا ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، یہ بنیاد بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ جو ہے وہ وفاقی نظرثانی بورڈ کے سامنے جو پنجاب حکومت نے ریفرنس دائر کیا ہے اس میں یہ لیا گیا ہے کہ جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں وہ مسلسل جو تحریک لبیک کا لاہور کا مرکز ہے مسجد رحمت اللہ العالمین، اس کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ باوجود اس کے کہ وہ دھرنا بالکل پرامن ہے، لیکن حکومت نے اپنے ریفرنس میں اس بات کو ذرائع کے مطابق جواز بنایا ہے کہ اس لیے یہ خدشہ ہے کہ اگر حافظ سعد رضوی جو ہیں وہ رہا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے حکومت مخالف احتجاج کی کال دے گئے، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو، پاکستان کی حکومت کو جو ہے وہ اس صورتحال امن و امان کی صورتحال کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی نظرثانی بورڈ کے سامنے جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس میں حکومت نے ایک انتہائی جو ہے وہ بے بنیاد قسم کی گراؤنڈ جو ہے وہ لی ہے۔ یہ وہ گراؤنڈز ہیں جو پہلے پنجاب کا جو نظرثانی بورڈ ہے وہ سیٹ اسائیڈ کر چکا ہے، ختم کر چکا ہے، اور جو لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ ہے وہ بھی اس ساری چیزوں کو آئینی اور قانونی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ریفرنس میں وہ پرانے تمام جو اعتراضات ہیں، الزامات ہیں، واقعات ہیں، ان کو بنیاد بنا کر یہ وفاقی نظرثانی بورڈ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ حافظ سعد رضوی جو ہیں ان کی نظر بندی میں جو ہے وہ توسیع کی جائے۔ اب چلتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کی طرف۔ یہ ایکسکلوسیو نوٹیفیکیشن ہے جو صرف آپ وکیل ٹی وی کی سکرین کے اوپر دے سکتے ہیں۔ ابھی تک ریگولر میڈیا کے پاس یا سوشل میڈیا کے اوپر کہیں بھی یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ نہیں پہنچ سکا۔ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ وہاں سے یہ نوٹیفیکیشن موصول ہوا۔ اس نوٹیفیکیشن کی لینگویج جو ہے یہ پرانے نوٹیفیکیشن کی ہی طرح کی ہے، اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ حافظ سعد رضوی کا جو میٹر ہے وہ وفاقی نظرثانی بورڈ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن 15 اکتوبر کو جاری ہوا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کی طرف سے 14 اکتوبر کو وفاقی نظرثانی بورڈ کے سامنے یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اس وقت نظر بند شخص ہیں حافظ سعد رضوی، وہ پاکستان کی سینٹرل جیل میں لاہور میں انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت نظر بند ہیں، اور اس لیے ان کی نظر بندی جو ہے، ان کو نظر بند رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور جو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق حافظ سعد رضوی کو 23 اکتوبر تک کے لیے جو ہے وہ نظر بند کر دیا گیا ہے۔ 23 اکتوبر کو ہفتہ ہے، ہفتے کے روز کے لیے جو ہے حافظ سعد رضوی کو جو ہے وہ
نظربند کر دیا گیا ہے۔ یہ اس نوٹیفیکیشن کا متن ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن وفاقی نظرثانی بورڈ کے سیکرٹری جواد پال کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جو کہ رجسٹرار سپریم کورٹ بھی ہوتے ہیں، اور وہ وفاقی نظرثانی بورڈ کے بطور سیکرٹری کے طور پر بھی جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی جب وفاقی نظرثانی بورڈ کے سامنے گزشتہ 1-2 ہفتے پہلے جب یہ ریفرنس پنجاب حکومت کی طرف سے دائر کیا گیا تھا، تو اس میں بھی نظرثانی بورڈ کے سامنے حافظ صاحب رضوی صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا۔ ان کی حاضری جو ہے وہ مکمل کروائی گئی تھی، لیکن حافظ صاحب رضوی صاحب کو بولنے کا جو ہے وہ موقع نہیں دیا گیا تھا، اور نہ ہی ان کو اپنے دفاع کے اندر کوئی بھی ریکارڈ جو ہے وہ پیش کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی گئی تھی۔ حافظ صاحب رضوی صاحب کے وکلاء کا یہ موقف ہے کہ وفاقی نظرثانی بورڈ کو یہ چاہیے کہ وہ حافظ صاحب رضوی صاحب کے وکلاء تک جو ہے ان کی رسائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ حافظ صاحب رضوی کو یہ بات بتائی جا سکے کہ جو پنجاب کا نظرثانی بورڈ تھا اس نے کس بنیاد کے اوپر اپنی جو نظربندی ہے حافظ صاحب رضوی کی وہ کالعدم کی تھی، اور جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حافظ صاحب رضوی کو بتانی ضروری ہیں، تاکہ وہ وفاقی نظرثانی بورڈ کے سامنے اپنا جو کیس ہے وہ پیش کر سکے۔ لیکن حافظ صاحب رضوی صاحب کے وکلاء کا یہ موقف ہے کہ پنجاب حکومت اور لاہور پولیس اور جو جیل حکام ہیں وہ کسی بھی طور کے اوپر حافظ صاحب رضوی کے ساتھ کسی بھی شخص کو ملاقات کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے رہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اس کے اوپر جو الزام عائد کیے گئے ہیں اس الزام کے جواب میں اپنے ثبوت جو ہیں وہ پیش کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن حافظ صاحب رضوی صاحب کے ساتھ گزشتہ 6 ماہ سے جو ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 23 اکتوبر کو وفاقی نظرثانی بورڈ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے کہ حافظ صاحب رضوی کی نظربندی جو ہے اس میں توسیع ہونی چاہیے، یا ان کی جو حکومت نے نیا ریفرنس دائر کیا ہے وہ خارج کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی اس سے وکیل ٹی وی جو ہے آپ کو لازمی طور پر اپڈیٹ کرتا رہے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجیے گا، تاکہ پاکستان بھر کے عوام تک جو ہے اس کیس کے متعلق اپڈیٹ جو ہے وہ پہنچ سکے، کیونکہ ریگولر میڈیا جو ہے وہ مسلسل تحریک لبیک کے جو ہونے والے واقعات ہیں ان کی عدالتی کارروائی ہے اس کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔